السلام علیکم دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں، پاکستانی میڈیا کے شوبز کی تاریخ میں جتنی تنقید عامر لیاقت پر ہوئی ہے اتنی تنقید آج تک کسی پر نہیں ہوئی۔ کبھی بریلوی مسلک کی نمائندگی کرنے پر دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرات ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے تو کبھی لسانی بنیادوں پر اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا رہا، کبھی اس پر کفر کے فتوے لگتے رہے تو کبھی اس کو غدار، مٹروا، پناہ گزیر اور بھوکا ننگا کہا گیا۔ عامر لیاقت حسین نامی شخص کے بارے میں یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کیا۔ اپنی عملی سیاست کا آغاز اس نے مہاجر قومی موومنٹ MKM سے شروع کیا جو آج متحدہ قومی موومنٹ ہے، اور زمانہ طالب علمی سے ہی اس کے پاس لفظوں کے ذخائر تھے، اور اسی بنا پر وہ MKM کے جلسوں میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے عملی صحافت کا آغاز ندائے ملت سے کیا جو ان کی خود کی تخلیق تھی، مگر 90 کی دہائی میں معروف جاسوسی افسانہ نگار صبیحہ بانو کی سرگزشت جیسی شہرہ آفاق کتاب کے تخلیق کار اقبال اور زاہد قریشی کی مشترکہ شراکت سے نکلنے والے شام کے اخبار اردو اخبار روزنامہ پرچم سے منسلک ہو گئے، اور وہاں سب ایڈیٹر اور پھر چیف ایڈیٹر تعینات رہے۔ روزنامہ پرچم 90 کی دہائی میں شام کے اخباروں میں قومی اخبار کے ساتھ سب سے زیادہ مقبول روزنامہ تھا، جس کی سرکولیشن بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ دراصل یہ اخبار اس وقت MKM کی نمائندگی کرتا تھا جب پاکستانی پرنٹ میڈیا میں MKM کا موقف پیش کرنے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا ایک ایسے وقت میں جب MKM 92 کے بدترین آپریشن سے گزر رہی تھی اور اخبارات اور ٹیلی ویژن میں اس پر مکمل سینسرشپ جاری تھی، اس کڑے وقت میں اقبال، زاہد قریشی اور عامر لیاقت کی کاوشوں سے روزنامہ پرچم اور ہفت روزہ پاک ایشیا MKM کی ترجمانی کرتا رہا۔ روزنامہ پرچم میں لاؤڈ سپیکر کے عنوان سے عامر لیاقت کے تحریر کردہ کالمز بہت شوق و ذوق سے پڑھے جانے لگے۔ اس دوران وہ کچھ عرصہ ریڈیو FM 101 سے بھی منسلک رہے۔ عامر لیاقت حسین نے 2002 کے عام انتخابات میں MKM کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی، اور انہیں شوکت عزیز کے دور حکومت میں مذہبی امور کا وزیر مملکت بنایا گیا۔ جہاد اور خودکش حملوں کے حوالے سے ان کے متنازع بیانات پر کچھ مذہبی حلقے ان سے ناراض تھے۔ جولائی 2007 میں عامر لیاقت حسین نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا یہ استعفیٰ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے گستاخ رسول بھارتی مصنف سلمان رشدی کو TV پروگرام میں واجب القتل قرار دیا تھا۔ اگلے سال یعنی 2008 کو MKM نے عامر لیاقت کی پارٹی رکنیت معطل کر دی۔ عامر لیاقت حسین کی اصل وجہ شہرت جیو نیٹ ورک کا پروگرام عالم آن لائن تھا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور اس کے ساتھ جیو کی رمضان ٹرانسمیشن اور انعام گھر کو عامر لیاقت نے 4 چاند لگا دیے۔ اس دوران وہ حاسدین کے حسد کا بھی شکار رہے، مگر انہوں نے خندہ پیشانی اور بہادری سے اپنے اوپر ہونے والی گولہ باری کا مقابلہ کیا۔ 2016 میں MKM کے سربراہ الطاف حسین کی متنازع تقاریر سے چند روز قبل وہ متحدہ قومی موومنٹ میں دوبارہ سرگرم ہوئے جب رینجرز نے ڈاکٹر فاروق ستار اور خواجہ اظہار الحسن کو حراست میں لیا تو عامر لیاقت کو بھی اسی روز گرفتار کیا گیا۔ رہائی کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار کی پہلی پریس کانفرنس میں وہ بھی موجود تھے، لیکن بعد میں دوبارہ غیر متحرک ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے بول نیوز جوائن کیا، اور وہاں انہیں ان کے مزاج سے ہٹ کر ایک ایسا پروگرام ایسے نہیں چلے گا دیا گیا جو ان کے مزاج سے ہٹ کر تھا۔ اس میں ان کے چاہنے والے مداح ان کو اس روپ میں دیکھ کر شدید رنج و الم کا شکار ہوئے، اور پھر نامعلوم اور مشکوک وجوہات کی بنا پر انہوں نے 2017 میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی یا کروائی گئی، تاہم وہ 2018 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کراچی سے MNA منتخب ہوئے، مگر یہاں سے ہی ان کا زوال شروع ہوا۔ PTI میں پہلے سے موجود قبضہ مافیا نے انہیں روز اول سے ہی نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اور کبھی ان کو کھلے دل سے قبول نہیں کیا، جس کا اظہار وہ بار بار کرتے رہے، مگر کہیں سے ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ ان کے ساتھ رونما ہونے والے حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ انہی وجوہات کی بنا پر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا ٹیلی ویژن کیریئر ختم ہوا بلکہ ان کی نجی زندگی بھی نشیب و فراز کا شکار رہی۔ آج عامر لیاقت کی نجی زندگی کو لے کر ان کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ
ان کا تمسخر بھی اڑایا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص شہرت کی بلندیوں پر ہو، جو میڈیا ہاؤسز کی اولین ترجیح ہو، روپیہ، پیسہ، عزت، مقام سب اس کے پاس ہو، تو وہ کیوں اپنے ہاتھ سے اپنا کیریئر تباہ کرے گا؟